پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے جناب، اس نے کثرت رائے سے الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے دینے کی جو ڈیمانڈ ہے، فراہم کرنے کی ڈیمانڈ سپریم کورٹ کی، وہ مسترد کر دی. اور پنجاب میں پیسے نہیں ہیں الیکشن کرانے کے لیے، فی الحال پوزیشن یہ ہے. اور اگرچہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ڈائریکٹلی کہا تھا کہ جی آپ پیسے پرووائڈ کریں اور خزانے میں اتنے پیسے ہیں، لیکن آبویسلی حکومت نے کہا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ ہم سے منظوری لیے بغیر جو ہے وہ نہیں پیسے جاری کر سکتا. اور آبویسلی بجٹ ہو، چھوٹا بجٹ ہو، بڑا بجٹ ہو، الیکشن کا بجٹ ہو، تو قومی اسمبلی سے ہی منظوری لینی پڑتی ہے. اب قومی اسمبلی پوری کی پوری نے جو ہے آج اس کو ریجیکٹ کیا 21 ارب روپے کی. اور کل اب جب جمع ہوگی رپورٹ آبویسلی 18 تاریخ کو، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو آفیشیلی بھی چل جائے گا پتہ کہ ان کی فیصلے کو کی دھجیاں اڑا دی ہیں حکومت نے، ان کے فیصلے کو پارا پارا کر دیا حکومت نے، ان کے فیصلے کی اور ان ججز صاحبان کی جو بڑے معزز ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے حکومت کی نظر میں، ان کی کوئی منزلت نہیں ہے حکومت کی نظر میں. ان 3 ججز کے متعلق جو ہے وہ آپ بدترین گفتگو کروا رہے ہیں حکومت سے. وہ یہاں تک کہنے کو تیار ہیں کہ چیف جسٹس جو ہے وہ استعفیٰ دیں. میرا تو خیال ہے حکومت کا اگر بس چلا تو پتہ نہیں وارنٹ ہی نہ جاری کر دے سپریم کورٹ کے لیے. تو کہنے کا مطلب ہے یہ سچویشن ہے پاکستان میں اس وقت. صدیق ملک صاحب، بہت سے لوگ آپ کا ذہن پڑھنا چاہیں گے، آپ سے مراد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا، کیا آپ لوگوں کے ذہن میں چل رہا ہے؟ کس حد تک آپ تیار ہیں عدالت کے ساتھ کنفرنٹ کر سیاسی طور پر اپنا پرائم منسٹر ضائع کرنے پہ، اپنی گورنمنٹ کے اوپر توہین عدالت لگوانے پہ کس حد تک آپ تیار ہیں؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے لگے ہاتھ کہ الیکشن آپ واقعتاً اگست میں چلے جائیں گے اور الیکشن اکتوبر میں ہو جائیں گے، یا آپ جب تک کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کا ہوا رہے گا آپ ہیلے بہانے کر کے حکومت، اپنی موجودہ حکومت کو بھی آگے بڑھاتے رہیں گے، خواہ آئین رہے نہ رہے لیکن آپ بڑھاتے رہیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے جو سوال پوچھا، دونوں بھائیوں سے پوچھا، انہوں نے جواب نہیں دیا کہ کیا پارلیمان کو، ساری پارلیمان کو تحلیل کر دینا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کر دینا چاہیے، کیونکہ کر تو دیا ہے. اگر عدلیہ، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، کہ خود آئین لکھنا شروع کر دے اور خود قانون لکھنا شروع کر دے اور ایگزیکٹو کے فیصلے خود لینا شروع کر دے، اور جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، آٹونومس ہیں، چلیں علی بھائی کہتے ہیں ہم نے آٹونومس کیا، انہی نے کیا، لیکن اگر آٹونومس اداروں کو ڈائریکٹ ایگزیکٹو کے حکم جو ہیں وہ بھی عدلیہ دینا شروع کر دے، تو میرے خیال میں بے شک پھر تحلیل کر دیں، بے شک سب کو ڈسکوالیفائی کر دیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا، اس سے پہلے ڈکٹیٹرشپس میں کیا ہوتا رہا ہے؟ کوئی آئین نہیں ہے، کوئی پارلیمان نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ایگزیکٹو نہیں ہے. 1-2 لوگ بیٹھتے ہیں، فیصلے کر ڈالتے ہیں. ابھی بھی 1-2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں. تو فیصلے اگر ہو رہے ہیں اور وہ فیصلے اسی طرح ہونے ہیں، تو پھر آپ اگر ساری پارلیمان تحلیل بھی کر دیں تو کیا فرق پڑے گا؟ پارلیمان تو فیصلے کر نہیں رہی. ابھی میرے بھائی نے کہا کہ پارلیمانی مارشل لاء لگا ہوا ہے. بھائی، پارلیمانی مارشل لاء ہی تو ڈیموکریسی ہوتی ہے. جب پارلیمان کے فیصلے مسلط ہوں صرف اس پارلیمان کے جس کو عوام نے ووٹ دے کر الیکٹ کیا ہے، تو یہ مارشل لاء نہیں ہوتا، یہ جمہوریت ہوتی ہے. لیکن وہ لوگ جو جمہوریت کو پسند نہیں کرتے، ان کو یہ مارشل لاء دکھتا ہے، کیونکہ ان کو مارشل لاء پھول دکھتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو یہ میرا جو سوال کا اگر پارلیمان جواب کے پہ اٹیمپٹ فیصلے کریں ہیں آپ وہ ان کو دکھتے ہیں. جی، میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا. نہیں، میرا سوال یہ نہیں اور تھا میں سر. ایک اور بات کروں گا آپ کے. جی آپ کہیے سوال میں نہیں، دوبارہ بتائیں آپ پہلے بات کر لیں. ایک بات میں اور کہوں گا لیکن آپ سوال پوچھیں. سر سوال میرا کیونکہ آپ نے سمپل یہ پوچھا نا تھا کہ آپ کا پارلیمان کے مائنڈ کیا حوالے ہے، سے آپ کیا چاہتے ہیں اپنی حکومت کو جی جو ہے وہ جی قربان کرنے کو مائنڈ تو تیار ہے آج پرائم منسٹر کو. جی الیکشن کے متعلق کیا مطمئن جی نظر ہے کہ جی عمران خان جب تک پارلیمان پاپولر رہے گا الیکشن نہیں کرانے؟ کیا تھوڑا بتائیں اسے چاہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی پارلیمان نے تو آج اپنا فیصلہ دے دیا اور روز دے رہی ہے. روز پہلے ایک مرتبہ ایک بل میں ریجیکٹ سر کر چکی ہے، پنجاب کے دوسری الیکشن نہیں مرتبہ مصدق آج بھائی، ایک میں بات کر رہا ہوں قومی اسمبلی کے الیکشنز کی سر، جو آنے ہیں اکتوبر میں بائی دا میں بھی لا، بائی دا کنسٹیٹیوشن. آپ کی حکومت نے گھر جانا ہے، وہ جائیں گے یا کیونکہ نہیں، عمران خان بالکل. پاپولر نہیں جائیں گے آپ؟ دیکھیے یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے تیسری دفعہ. دیکھیں، میں نے تو آج تک کبھی نہیں کہا، آپ کو ایک کلپ نہیں ملے گا جس میں کہوں کہ آئین کے مطابق الیکشن اپنے وقت پہ نہیں ہونے چاہیے. میں نے کبھی یہ بات نہیں کہی، میں آج بھی یہ بات نہیں کہہ رہا. لیکن میں یہ سوال ضرور پوچھوں گا کہ اگر خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن بالفرض ہو جاتے ہیں، جو 80% ہے پاکستان کا، 58% پنجاب اور 21% خیبر پختونخوا، تو ان دونوں صوبوں کو واک اوور مل گیا نا. آج کے بعد جب بھی الیکشن ہوا کریں گے 5 سال بعد ان دونوں صوبوں میں، تو یہ دونوں صوبے پہلے ہی فیصلہ کر لیں گے کہ وفاق میں حکومت کس کی آنی ہے.
تو پھر آپ سوچے سندھ اور بلوچستان کے گمان میں کیا آنا چاہیے، وہ کیا سوچے کہ ہماری حیثیت اس ملک میں نہیں، یہ کیا کاؤنٹر رہ جائے گی۔ پروڈکٹیو بھی ہو سکتا ہے تو صادق ملک صاحب کہ میں اگر اگر پنجاب ایک اور کے وقت پی میں میں الیکشن پہلے ہو جائیں، بیڈ پرفارمنس ہو، تو قومی اسمبلی کے اندر وہ حکومت جو ہے وہ فارغ بھی ہو سکتی ہے الیکشنز کے اندر۔ دیکھیں 2 یا 3 مہینے کا فرق ہے نا، یہ 4 مہینے کا فرق ہے صرف، تو 2-3 مہینے کے اندر تو آپ کی ایگزیکٹو آپ کے آپ کنٹرول اسیوم میں کر آ رہے ہیں کہ جاتی ہے۔ پنجاب میں جو اور یہ الیکشن جو جیتے گا وہ پاکستان میں دھاندلی کرے گا اپنی پاور کی بیس پہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آئین میں آپ نے کیئر ٹیکر کیوں ڈالا ہے، اور ممالک میں تو نہیں ہوتا؟